اللہ اللہ اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال نا حج میں بڑا رش ہوا، لاکھوں لوگ آئے، تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا۔ بڑا بے نیاز ہے اللہ، بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے۔ چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے حج کا ثواب، دیکھ ماں باپ کا چہرہ کا سب کا قبول ہوا۔ ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا نہیں قبول ہوا۔ فرماتے ہیں میں سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں، یہ انڈین ہیں، یہ فلان ملک ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا تمہیں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے، حج قبول نہیں ہوا، یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے جی 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے میں وہاں پہنچا، مصلی پہ بیٹھا تھا، سلام پھیری، میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ فرماتے میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، جس کام آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، پر 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ 24 سال۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے۔ اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں تو بتا۔ کہنے لگا نہ پوچھ۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان۔ ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تنور میں روٹیاں لگا رہی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں، رات 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے۔ ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے
तुझे माफ न किया जाए कभी तुझे माफी नहीं मिलेगी। कहते मैं हो के आया, वो रोता रहा, तड़पता रहा। मैं सोया घर आके तो मुझे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिक तू उसे क्यों मायूस कर आया है अल्लाह की रहमत से, क्यों कह आया उसे? मैंने कहा हुजूर इतना बड़ा कातिल माँ का कैसे माफी मिलेगी? तो महबूब फरमाने लगे उसकी माँ की वजह से ही उसे माफी मिलेगी, माँ की वजह से। हुजूर किस तरह? फरमाया माँ क़यामत के दिन इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी, कहेगी अल्लाह इसे पूछ मेरा जुर्म क्या था, मुझे क्यों जला के मारा? रब बात सुनेगा और फिर कहेगा उठाओ इसके बेटे को। माँ, ओ बच्चे की माँ, भेजे ना तेरे बेटे को सजा दे, कहेगी या अल्लाह सख्त सजा दे। तो रब करीम फरमाएगा उठाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। मुस्तफ़ा करीम फरमाने लगे जब जंजीरें डाल के फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे ना, तो पलट के माँ की तरफ देखे, थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेगा, फिर दोज़ख के करीब जाएंगे, फिर देखेगा और कहेगा अम्मा जी मुझे जलाएंगे, मुझे तकलीफ होगी। जिंदगी में जब दर्द होता था तेरा नाम मेरी जुबान पे आता था, अम्मा मारने लगे हैं मुझे, जलाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाने लगे वो माँ इसे जला के मार दिया, वो मैदान महशर बोल पड़ेगी, कहेगी अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह। रब करीम फरमाएगा क्या? अर्ज करेगी मौला मैंने माफ किया, तू भी इसे माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तो जला के मारा, तू क्यों नहीं जलने देती? हालांकि अल्लाह सब जानता है। कहेगी मौला मैं तो माँ हूं ना। आ मस्जिद में आके झाड़ू दे, आ तू सोया हुआ है और वक्त हो गया फजर की अजान, उठ मस्जिद में झाड़ू दे। और बाबा साहब के हालात में लिखा है, कुछ शख्स कहता था ना मैं बेसुकून रहता हूं, तो बाबा साहब उसको झाड़ू देते थे, कहते थे कहीं मस्जिद नजर आए तो झाड़ू दिया कर, अल्लाह तेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। मस्जिद में झाड़ू दिया कर। एक खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, बीमार हो गई, बड़ी नसीबों वाली थी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर ने तीमारदारी फरमाई। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अगर इसका इंतकाल होता है तो मुझे खबर देना। रात को इंतकाल हो गया, हुजूर के आराम में खलल ना आए, लोगों ने रात को ही नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी। ओ मेरे भाइयों, मस्जिद में झाड़ू देना। एक वो है जिसने बहुत खर्च करके मस्जिद बनाई, एक वो है जिसने उसकी तज़ीनो आराइश में काम किया, एक वो है जो झाड़ू देता है। खातून झाड़ू देती है, रात को तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले महबूब ने सुबह पूछा मुझे खबर क्यों नहीं दी, बतलाया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह रात का वक्त था, तकलीफ देना बेहतर नहीं समझा तो हमने दफन कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बताओ ना कब्र कहाँ है। अल्लाह करे समझ आए आपको मेरी बात की। वो उस कब्र की क्या शान होगी जहां चल के अल्लाह की सारी रहमतें पहुंच गई हैं। हुजूर ने फरमाया बताओ कब्र कहाँ है उस खातून की। करीब महबूब कब्र पे खड़े हुए। अगरचे हमारे बुजुर्गों का, हमारे अहनाफ का फतवा यही है कि वली जनाजा पढ़ ले, वारिस जनाजा पढ़ ले तो दोबारा जनाजा नहीं होता, लेकिन हुजूर के तो इख्तियारात खुसूसी हैं। और वैसे भी करीम वारिस है ना उम्मत के, हुजूर वारिस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे कब्र पे, फरमाया सफ़े बनाओ भी मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। चूंकि इसका मस्जिद से ताल्लुक था, लोग कहते हैं मैं मारिफत हासिल करके हुजूर तक जाऊंगा, मैं फुला चीज पा करके फिर मार्फत हासिल करूंगा। तू मस्जिद में इखलास से झाड़ू दिया कर, तुझे मदीने वाले महबूब का कुर्ब नसीब हो जाएगा और हुजूर तेरी कब्र नूर तक पहुंचेंगे अगर तू मस्जिद के साथ वाबस्ता है। बड़े सफर होते हैं हमारे। अब तो मेरे जैसे लोगों के भी लिखा जाता है कि चौथी जगह हाजिरी, पांचवी जगह आज हाजिरी। तो इन आजजाना तफाखुर वाले जुमलों में बड़ा कुछ पाया जाता है। तो कईयों से मैं कह देता हूँ कि मेहरबानी करें, रोज हाजिरियाँ न दें, अपनी मस्जिद में भी तो थोड़ा बैठे ना, वहाँ भी तो तशरीफ रखें ना। किसी ने आपसे बात पूछने आना है, किसी ने आपकी खिदमत में आना है, वहाँ भी को 2 दिन का वक्त गुजारें। मस्जिद ही खानकाह की सरपरस्ती करती है, मस्जिद ही मदरसा बनाती है, मस्जिद ही के साथ लोग वाबस्ता होते हैं, वहीं लोगों की सारी कल्बी और रूहानी तस्कीन का सामान होता है।
میری آپ سے گزارش ہے کہ چندے کی حد تک ہی نہیں، آپ دلی طور پہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہوں، مسجد میں چل کے آئیں، مسجد کے ساتھ اپنا شوق بڑھائیں۔ ایک قبیلہ تھا، دور رہتے تھے، تو ان کا خیال ہوا کہ مسجد کے قریب گھر لے لیں۔ اب تو بڑا مسئلہ ہے نا جی، مسجد کا اگر گھر کسی کے قریب ہے تو وہ کہتا ہے یہ لاؤڈ سپیکر روز چلے گا، معاذ اللہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے سوچا قریب نہ مکان لے لیں تاکہ مسجد میں آنے جانے میں آسانی ہو، قریب نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں بات گئی کہ وہ قریب آنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہیں ٹھہرے رہو جہاں تمہارا گھر ہے، چل کے مسجد آیا کرو، جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنے ہی اللہ تمہیں اپنے قرب کے درجات عطا فرمائے گا، گناہوں کی معافی ہوگی، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ چل کے آؤ مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے، یہ جو میرا دور ہے یہ بدگمانیوں کا بھی ہے اور معاذ اللہ مایوسیوں کا بھی ہے۔ ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ایک کہانی شروع ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، مطلب بڑی بری حالت ہے جی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو آنے والا نیا آدمی ہے نا وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے کہ شاید کچھ بن ہی نہیں سکتا، شاید اس قوم کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ملک سے باہر تھا تو وہاں بھی مجھے ایک صاحب نے کہا پاکستان کا بڑا برا حال ہے، علماء، سیاستدان، فلاں فلاں۔ تو میں نے ان سے کہا میاں آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا، میرے وطن میں اللہ نے بڑی بہار رکھی ہے۔ یہ چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا تھا، اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ زلزلہ زدگان کو دے دو۔ ایک بزرگ کو خون کی 1 بوتل کی ضرورت ہوتی ہے تو 14 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کا کام کیا ہے۔ تو میرے بھائی آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو؟ رمضان المبارک کے اندر مسجدیں کم ہوتی ہیں اور تراویح سنانے والے حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اتنی کمزوری نہیں ہے، اتنی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ جو اور ایک آزمائش ہے نا کہ جناب بڑی لڑائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ 4-5 لوگوں 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں، میری طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں شاید کل مول معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیا پہ آئیں، وہ سکون سے بیٹھتے ہیں اور سارا دن رسول پاک کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور دین پڑھاتے ہیں۔ کسی مایوسی کا شکار نہ ہو کوئی، اور آنے والی نسل جو ہے وہ بھی خوب دیکھے کہ دین کی چمن میں بڑی بہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے بیدار مغز لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورتیاں آئیں گی۔ ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ آگے کی طرف دیکھیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذوق دیا ہے نا، حضور جب طائف سے لوٹ رہے تھے تو چونکہ آپ نے سنا ہوا ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی، جسمانی بھی اعصابی بھی، بڑے سخت جملے بھی کسے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں سارے۔ یہ جوان ذرا توجہ کرے میری بات، ہم نے تو گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا کہ سب مایا ہے، سب دولت۔ اتنی مایوسی، ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا، ہمارے باپ نے جو جوانی ہمارے نام کر دی تو دولت لے کے۔ یہ کن بدگمانیوں کا ہم شکار ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ حضور لوٹ رہے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ حضور نے کیا دعا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا دعا کریں تباہ ہو جائیں، تو حضور نے جو امید بتائی، جوانوں دیکھنا ادھر، کریم فرمانے لگے کیوں دعا کروں کہ یہ تباہ ہو جائیں؟ زید اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی۔ اتنی بڑی امید حضور نے دلائی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے حوصلے تازے رہتے ہیں نا وہ لمبا سفر بھی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو تلخ ہو جاتے ہیں نا، ترش ہو جاتے ہیں، بس وہ ایک گاڑی والا کٹ مار کے چلا گیا ہماری گاڑی کو تو ہم تلخ ہو گئے، تو اب سارا رستہ ہم نے پریشان رہنا ہے۔ بھائی وہ تو چلا گیا، اپنا کام کر گیا، اب آپ چھوڑیں، آپ اپنے طرف دیکھیں، آپ نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ تو اپنی زندگی کے اندر امید وابستہ کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔
اللہ حافظ.